تیسرے باب پر پہنچ چکے ہیں. تھوڑا سا اس کا جو ہے میں آپ کو پہلے پچھلے 2 چیپٹر کا بتاتا چلوں کہ کیا تھا، واٹ اٹ واز. ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع قانا گلیل میں اپنا پہلا معجزہ کرتا ہے، اور وہ معجزے کرتے کرتے سامریہ سے ہوتے ہوئے اس نے یروشلم میں جانا. یروشلم میں یسوع کی جو منسٹری ہے اس کو ہم اینڈ تو نہیں کریں گے، لیکن جو وہ کام کرنے آیا تھا وہ یہاں پر آ کے وہ فلفل کرتا ہے. لیکن مین جو یسوع یہاں سے یہاں تک جو کرتے آیا ہے وہ ریلیجن اور ریچولز کو چینج کرتا ہے. جو مذہب، جو یہودی مذہب لے کر بیٹھ چکے تھے، اس کو تمام مذہب کو کلین کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اپنی قربانی دیتا ہے اور تمام چیزوں کو فلفلمنٹ کرتا ہے. ہم نے پہلے معجزے میں دیکھا تھا کہ نیو کووننٹ یسوع لے کے آتا ہے. اولڈ کووننٹ وہ پرانے سٹون جار، وہ میں کے لیے وہ ساری طہارت جو تھی وہ اولڈ کووننٹ تھا. نیو کووننٹ میں وہ مٹکے اب طہارت کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، وہ وائن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور جیزس از فلفلمنٹ اینڈ ریپلیسمنٹ آف اولڈ. یہ دیکھا تھا. آج ہے جیزس ورسز نکودیمس. کبھی کبھی آپ جب کوئی چیز ٹیچ کرتے ہیں بار بار، تو میرے ساتھ اکثر یہ ہوا ہے کہ نیکسٹ بار جب میں ٹیچ کرتا ہوں تو میں ایک اور چیز سیکھتا ہوں. اس میں سے میں نے ایک اور چیز سیکھی ہے ریسنٹلی، اور خداوند نے مجھے سکھائی ہے، اور وہ میرے لیے تھی، میری پرسنل لرننگ کے لیے تھی. میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. سو جیزس جو ہے وہ گاڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور نیکودیمس جو ہے وہ ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی خدا کی اور انسانیت کی بات ہو رہی ہے. جیزس جو ہے وہ گریس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نیکودیمس ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کہ یسوع بتا رہا ہے کہ ریلیجن امپورٹنٹ نہیں ہے. اسی طرح یسوع جو ہے لائٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نیکودیمس نائٹ اور ڈارکنس میں آ کے بات کرتا ہے. جیزس جو ہے گڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نیکودیمس بیڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو جو ہے یہ وہی چیز ہے. نیکودیمس کا انکاؤنٹر اسی طرح انکاؤنٹر ہے جب یسوع کے پاس ایک استاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو یسوع کہتا ہے کہ کوئی بھی نیک نہیں ہے. سب سے ہم اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں تب کرتے ہیں یا بٹر تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو نیک تصور کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ پاسٹرز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. میں اپنی بات ہی کروں گا کہ اکثر جب کوئی غلطی کر دیتا ہے نا، تو ہم مطلب وہ پاسٹر والا ٹیگ نکال لیتے ہیں کہ میں تو پادری ہوں، میں تو نیک ہوں، شاید میں ٹھیک کام کر رہا ہوں. لیکن اسی پیسج کو جب میں 2 دن سے اسٹڈی کر رہا تھا تو خدا مجھے نے دکھایا کہ یو آر ناٹ گڈ، یو آر ایکولی بیڈ. کسی نے مجھے کہا وہ فلانا بندہ فون کر کے آپ کی کوئی اس طرح کی برائی کر رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا کر رہا تھا کیونکہ میں اچھا نہیں ہوں. بائبل کے اکارڈنگلی آئی ایم ناٹ گڈ. وٹ ایور ہی واز سیئنگ از رائٹ. میں گریس سے بچا ہوں، میں بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. میں پرفیکشن کا سمبل نہیں ہوں. اگر اس نے کچھ بات کی ہے، ایسے کہا میرے بارے میں برا، تو کچھ ٹھیک ہی کہا ہوگا. اگلا بندہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اس کو اگلی بات کرنے کا موقع نہیں ملا. سو یسوع اور نیکودیمس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب جو ہیں بیڈ ہیں، چاہے کتنے بھی مذہبی ہیں، چاہے کوئی آپ کا پادری ہے، چاہے کوئی مطلب جتنی مرضی لمبی دعائیں کرنے والا ہے. وی آل آر بیڈ. ہم میں جب ایروگنس آتی ہے، جب ہم لڑتے ہیں، جب ہم تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہماری ایگو کو ہرٹ کر جاتی ہے. اور ایگو جو ہے وہ خدا کے بندوں میں نہیں ہونی چاہیے، میرے اندر آ جاتی ہے. اور پھر تھینک گاڈ کہ خدا سکھاتا ہے، خدا بتاتا ہے. اور یہ بھی خدا کا شکر کہ خدا نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اپنی غلطی کو آپ سب کے سامنے ایڈمٹ کر سکوں. سو ہم اچھے نہیں ہیں. سو یہ ایک کمپیریزن جو ہے یوحنا کی انجیل میں بار بار ریلیجن کو یسوع جو ہے وہ رد کرتا نظر آئے گا اور گریس کی بات کرے گا. پھر 4تھے چیپٹر میں نہ صرف ریلیجن، لبرلزم کو رد کرے گا. لبرلزم کیسے؟ جیزس ورسز سامری عورت، گاڈ ہیومینٹی، جو لبرل لوگ ہیں، جو آزاد لوگ ہیں. گریس سن، وہ سنفل تھی. گریس لائٹ، وہ ڈے لائٹ میں پھر رہی تھی اپنی طرف سے. مطلب اب بہت سارے جو ایتھیسٹ ہیں، آپ جا کے ان کو کہ انہیں گناہ کا احساس نہیں ہے، دے آر ان لائٹ آلریڈی.
गुड बैड, ना रिलीजन और लिबरलिज्म, दोनों को यीशु की ज़रूरत है। दोनों यीशु के बगैर जो हैं वो मुर्दा हैं। चाहे कोई एथियस्ट है, बहुत अच्छे काम कर रहा है वगैरह, मैं रोशनी में ऑलरेडी कर रहा हूँ, चाहे कोई बहुत मजहबी है, वो कह रहा है कि मैं पास्टर हूँ, मैं तो 7 दिन दुआएं करता हूँ। नो, यू नीड ग्रेस। वी ऑल आर बैड, वी ऑल आर सिनर, वी ऑल हैव अ ह्यूमन एंड सिंफुल नेचर। सो जो कभी कभी जो है ना वो ओवर पावर होने की कोशिश करती है और हम बाद में पछताते हैं कि यार आई शुड नॉट से दैट और आई शुड कंसीडर। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि यार मैं तो हूँ ही बुरा, तो फिर चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक हो जाती हैं। सो हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ये तो थोड़ा सा था इसका बिगर पिक्चर। तो ये जो है न्यू लाइफ बहुत बड़ा चैप्टर है और पैसेज है, तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे और फिर सिर्फ हम इसकी आज बेस देखेंगे और फिर नेक्स्ट हम जो है इस पे बात करेंगे कि नए सिरे से पैदा होना क्या है, या बाइबल में नए सिरे से पैदा होने के बारे में क्या बताता है। वर्स पहली आयत से पढ़ने लगा हूँ। नाउ देयर वाज अ मैन ऑफ द फैरिसीज नेम्ड निकोदेमस। सो सबसे पहले तो पुराने अहदनामे में कोई फरीसियों का जिक्र है? पुराने अहदनामे में फरीसियों का कोई जिक्र नहीं है। तो ये नए अहदनामे में फरीसी कौन लोग आ गए कि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना और पौलुस अभी अपना जो बताता है वो कहता है मैं फरीसी था। फरीसी ऐसी क्या चीज़ थी जिसको पौलुस बताता है कि फरीसी होना कोई फ़ख्र की बात थी? सो आपने वो आयत तो सुनी होगी, पाक बनो जैसे तुम्हारा खुदा पाक है, बी हॉली एज योर गॉड इज हॉली। सो फरीसी जो है ये थे सेट अपार्ट हॉली लोग। कौन से लोग? सेंट्स, हॉली लोग, पाक लोग थे। ये कोई आम लोग नहीं थे। और जब बार बार कभी रोमी और कभी जो है मादी फारसी आके हैकल पे कब्जा कर लेते थे और उनको एग्जाइल में ले जाते थे, तो फिर जब मैकाबीन ब्रदर्स में मकाबीन की किताब में इनका जिक्र है, जब वो हैकल को छुड़वाते हैं रोमियों के साथ, तो फरीसी जो है ये जब भी रिवाइवल की बात होती है ना, अक्सर पास्टर रिवाइवल की बात करते हैं। जो यस्सु के दौर में बड़े रिवाइवलिस्ट थे वो फरीसी थे। फरीसी रिवाइवल लेके आए थे, उन्होंने हैकल को क्लीन किया, हैकल को सारा कुछ किया और उन्होंने गैर कौमों को निकाला। इनमें से ज़ालिस्ट फरीसी भी थे, असीम्स फरीसी भी थे, जो हर वक्त 24/7 उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ कर दी, अपनी हर चीज़ खुदा के लिए वक्फ कर दी, अपने आप को पाक कर लिया। उनका लिबास पाक हो गया, जो काहिन का लिबास था या जिस तरह जो खुदा ने उनको पूरी शरीयत दी थी, उन्होंने अपने आप को सेट अपार्ट कर लिया और हर तरह से जो है वो अपने आप को उन्होंने ठीक कर लिया। तो निकोदेमस जो है वो फरीसी था। अब निकोदेमस इंग्लिश में नाइकोडेमस लिखा हुआ है। नाइकी का किस किस को पता है? नाइकी शूज़। सो ये वो वाला निकोदेमस है, नाइकी विक्ट्रीज एंड डिमोस। सो ये असल में यहूदी नाम नहीं था निकोदेमस। सो ये ग्रीक नेम है और ये हेलेनिस्टिक ज्यू थे। वो ज्यू जैसे हमारे बच्चे, मैंने बताया कि यहाँ इंडिया से आके यहाँ पैदा हों और यहाँ हमें कल्चर में ब्रॉड करें और हम किसी का नाम जो है एंथनी रख दें या कोई ऐसा नाम रख दें तो उसी कल्चर में ब्रॉटअप हो जाए। अब इसका एडवांटेज क्या था कि मैंने जब शुरू में बताया था कि पुराने अहदनामे को जब अरामिक में ट्रांसलेट किया तो लगोस को मैमरा कहा गया। तो निकोदेमस जो है वो इब्रानी, यूनानी और अरामिक का मास्टर था। कोई आम बंदा नहीं था, हाईली क्वालिफाइड। तीनों जुबानें जो हैं, जो समझ लें कि नए अहदनामे की ज़ुबान, पुराने अहदनामे की ज़ुबान और यस्सु की ज़ुबान, उन लैंग्वेजेस में मास्टर शख्स था, वो आम शख्स नहीं था। फिर आगे क्या लिखा है, एक एक क्लॉज को देखें। जब भी बाइबल का लिखारी हॉली स्पिरिट कोई चीज़, कोई डेजिग्नेशन, कोई बात लिखाता है तो उसके पीछे एक बड़ी गहरी बात होती है। और एक ही वर्ष में जॉन जो है उसका डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है। फिर अगला डिस्क्रिप्शन क्या है, ए मेंबर ऑफ अ ज्यूस रूलिंग काउंसिल। रूलिंग काउंसिल का मेंबर होना आम बात नहीं थी। रूलिंग काउंसिल को हमेशा रूलिंग क्लास जो होल्ड करती थी, जो सदुकी थे, जो बड़े जो है पावरफुल लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो रूल करते थे। और उस काउंसिल का मेंबर
ایک تو امیر شخص ہونا چاہیے، دوسرا اس کو توریت میں، تورا میں، انبیاء کی کتابوں میں پورا عبور ہونا چاہیے، پہلی 5 کتابیں اس کو زبانی آنی چاہیے، اور اس کو جو ہے باقی جو انبیاء کی کتابیں ہیں ان کی انٹرپریٹیشن آنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ نیکودیمس کو موویز میں بہت دفعہ پورٹریٹ کیا گیا کہ ہی از اے ویری گڈ لٹریٹ ربی۔ اور فریسیوں کی جو تھی وہ بہت ساری ٹائپس ہیں، 7 ٹائپس، اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو 7 ٹائپس فریسیز ملیں گے، کچھ کہتے ہیں 10 ٹائپس بھی تھیں۔ ان میں سے آگے جو سامری عورت جس فریسی کا ذکر کرے گی یسوع کے ساتھ، ان میں سے ایک فریسی تھا جس کو کہتے تھے بروزڈ فریسی، پنجابی چ رگڑا والا فریسی۔ رگڑا والا فریسی دا مطلب ہے کہ اگر وہ دوروں دیکھتے ہیں نا کوئی عورت آ رہی ہے تو اپنے آپ کو اینا جھکا لیندے ہیں کہ جا کے کندھاں چ وجدے سی، دیواراں چ، ان کی باڈی بروزڈ نظر آتی تھی۔ جیسے غیر اقوام میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو نماز کرتے ہیں ان کے یہاں پر محراب بن جاتا ہے جو اس چیز کا نشان ہوتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کرتے ہیں۔ اس طرح فریسی جو تھے اپنے زخموں سے یہ بتاتے تھے کہ وہ کتنے سیٹ اپارٹ ہیں، وہ کتنے ہولی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس حد تک پاکیزگی، جس حد تک خدا کے کلام کو، خدا کے قانون کو ماننے والے فریسی تھے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ بھی ہوں گے۔ اور فریسیوں کو اور بھی جو تھے کچھ، وہ کیوں انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ اپارٹ کر لیا، ریوائولسٹ کر لیا۔ پرانے عہد نامے میں 3 بڑے پرومسز تھے مسیح کے آنے کے۔ پہلا پرومسز تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے اسرائیل جو ہے وہ یروشلم میں جمع ہوں گے، ایکسائل سے واپس آئیں گے۔ ڈیٹرنمی، جرمایا، حزقیل میں بہت سارے ریفرنس ہیں۔ دوسرا ریفرنس تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پاکیزگی، کلینینس اور اسپرچل ٹرانسفارمیشن کی طرف چلے جائیں گے۔ ریوائول ہوگا ایک بہت بڑا، اور جو ریوائولسٹ ہیں وہ یہوہ کی سچے دل سے عبادت کریں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے، اپنا لباس سیٹ رکھیں گے، روزے رکھیں گے، ہر طرح سے جو نمازیں کریں گے، ہر چیز کریں گے۔ اس کا حزقیل، یرمیہ اور زبوروں کی کتاب میں ذکر ہے۔ جیسے آپ نے ایک بڑی کامن ورس ہے کہ میں تمہیں نیا دل دوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، وہ سارے وہ ریفرنس تھے۔ اب فریسیوں کی اس یسوع کے دور میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 پوائنٹ پورے ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ گیدر بھی ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے اسپرچلی ٹرانسفارم بھی ہو چکے ہیں۔ اسی لیے نیکودیمس یسوع سے کویسچن کہتا ہے کہ بھی کیسے، ہم تو یہ 2 چیزیں تو ہو چکی ہوئی ہیں، اب یہ دوبارہ کیسے ہوں گی؟ ہم سارے گیدر ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے سامریوں کو گیدر نہیں کیا۔ نجات سامری انہوں نے ایکسکمیونیکیٹ کر دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں مذہبیوں نے نکال دیے ہوئے تھے، اور مذہبی ہمیشہ جو ہے چرچ سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ مذہبی جو ہے ہمیشہ جو ہے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، لوگوں کو پش بیک کرتے ہیں، اور وہ یہ اپنے اندر یہ سوچ کے بیٹھ گئے تھے کہ وہ کلین ہو گئے ہیں اور اب صرف وہ مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ اب مسیح تو آ گیا، لیکن یہ 2 چیزیں بھی یسوع مسیح نے ہی کرنی تھی، یہ ان کے کرنے کی چیز نہیں تھی، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اب لکھا ہے کہ ہی کیم ٹو جیزس ایٹ نائٹ، اور وہ یسوع کے پاس رات کو آتا ہے۔ بائبل میں کوئی اس کا ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی وہ کیوں رات کو آتا ہے، لیکن لوگ اپنے اپنے خیالات لگاتے ہیں۔ ایک تو جب ہم ربیوں کو پڑھتے ہیں تو ربی جو ہیں وہ رات کو اسٹڈی کرتے تھے اور ویری سائلنس جو ہے وہ اسٹڈی کرتے تھے۔ میں ایک چیز بتاتا جاؤں، میں نے بھی شروع میں بتایا تھا کہ بہت سارے خدا کے خادم ہمیں سنتے بھی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ کچھ نے سن کے اپریشیٹ کیا، آپ نے بلایا بھی کہ آپ ہمارے آ کے بھی ٹیچنگ کریں، لیکن ایک خادم نے ایک بات کی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ انہوں نے کہا جی بڑے مطلب اسمارٹ وے میں، ہی واز ویری میچور پاسٹر، تو انہوں نے کہا کہ جی لوگ اکثر جو ہے نا وہ میں نے دیکھا آن لائن چارلس پرجن کا ریفرنس دے دیتے ہیں، ربیوں کا ریفرنس دے دیتے ہیں، بس یہ بتائیں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے سمجھ تو لگی کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں، اور بعد میں اسی پاسٹر نے کہہ دیا جی میرا نیا گیت بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ کہتا ہے یہ میں نے لکھا ہے۔ تو میں کہا آپ بھی وہی گیت گائیں جو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو ریفرنس ہیں، جو ریفرنس آتے ہیں چارلس پرجن سے، یہ بھی ارلی چرچ خادم ہیں،
اور یہ بائبل سے ڈریون ہے. بائبل ان کو جسٹیفائی کرتی ہے. جیسے ہمارا رسولوں کا عقیدہ رسولوں نے نہیں لکھا تھا. جو ہم نکاح پڑھاتے ہیں وہ رسولوں نے بائبل میں نہیں ہے لکھا ہوا کہ کیسے پڑھانا ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگس کہ جو ہے مجھے اچھا بھی لگا کہ وہ ہمیں سنتے بھی ہیں اور اگر ابھی بھی سن رہے ہوں گے تو یہ بہت ساری ریفرنس سم ٹائم آپ کو دینے پڑتے ہیں اپنی بات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے اور ہسٹری میں جانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ ہسٹری اس وقت کیا کہتی تھی چیزوں کے بارے میں. تو نیکودیمس جو ہے وہ رات کو جو ہے آتا ہے. اس کی بہت ساری ریزنس ہیں. ایک تو ڈارکنس, انسانیت جو ہے ڈارکنس میں تھی اور لائٹ کے پاس آتی ہے اور لائٹ اس کو نہیں پہچانتی. اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک ریپوٹیشن تھی, وہ ایک بہت بڑا ٹیچر تھا, وہ عام ٹیچر نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لینگویجز پہ زبور ہونا, اور پھر جو ہے وہ یسوع مسیح اس کو استاد کہہ رہا ہے, اور سین ہیڈرن کا وہ ممبر تھا, اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھا. اور ایک عام شخص جس کو یہودی یسوع کو اپنا اوپوننٹ سمجھ رہے تھے, اگر نیکودیمس اس کو جا کے ملے گا تو اس کی ریپوٹیشن پہ بات آئے گی. یہ بھی ایک ریزن تھی کہ وہ رات کو ملنے جاتا ہے. تیسری بات, کیونکہ ربی رات کو اسٹڈی کرتے تھے, رات کا ٹائم سائلنٹ ہوتا تھا, اور شاید یہ اس کے لیے وقت تھا کہ اب جا کے وہ اپنے صحیح استاد سے سوال کرے, اپنے جو ٹیچنگ ہے, جو کوشچن ہے, ان کا آنسر لے سکے. تو اس لیے بھی وہ رات کو یسوع کے پاس آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے, یسوع کو کہتا ہے ربی. میں نے کہا تھا کہ پہلے چیپٹر پہ بار بار آئیں گے. یوحنا پہلے چیپٹر میں یسوع کو ربی کا ٹائٹل دیتا ہے. تو وہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ جو یہودیوں کا ربی ہے, جو یہودیوں کا ہیڈ ہے, وہ یسوع کو ربی کہہ رہا ہے, یعنی وہ ٹیسٹیفائی کر رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو ربی ہوتے تھے, یہ جو پاسٹرز کی آرڈینیشن ہے یہ وہیں سے نکلی ہے. ربی جو تھے وہ ایسے ہی نہیں بن جاتے تھے. آپ کو 12 سال تورا کو پڑھنا پڑتا تھا, پھر اس کے بعد آپ کو سیمنری میں جانا پڑتا تھا. یہودیوں کے دور میں 2 سیمنری تھی, ایک بیت ہلیل تھی اور ایک اور تھی مسز نیم. تو وہ 2 سیمنریوں میں جانا پڑتا تھا, پڑھنا پڑتا تھا. پڑھنے کے بعد کوئی بڑا ربی آپ کو آرڈینڈ کرتا تھا. اور یسوع مسیح کی آرڈینیشن کس نے کی؟ یوحنا اصطباغی نے, جس کو سارے یہودی جو ہے نبی مان رہے تھے. تو یسوع مسیح کو اس نے آرڈینڈ کیا, اور خدا باپ اور خدا روح القدس نے گواہی دی, اور نیکودیمس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے ربی ہے. اور ربی ہونے کے لیے آپ کے شاگرد ہونا بڑا ضروری تھے. یعنی آپ استاد تب ہیں جب آپ کے شاگرد ہیں. تو یسوع مسیح کے 70 سے زیادہ شاگرد تھے. تو اس لیے یسوع مسیح ٹیچنگ کے کرائٹیریا پہ پورا آ رہا ہے. ساتھ میں اور ایڈوانٹیج کیا آ گیا کہ وہ میریکلز بھی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ربی وی نو یو آر اے ٹیچر ہو ہیز کم فرام گاڈ. پھر وہ یہ بھی ٹیسٹیفائی کر رہا ہے کہ بھی تو خدا کی طرف سے ٹیچر ہو گیا ہے, کیونکہ کسی سیمنری سے پڑھا نہیں ہے, ہر چیز تو جانتا ہے. For no one could perform the miracles, signs you are doing if God were not with him. اگر خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ رپلائی میں کیا کہتا ہے؟ ڈکلیئر کرتا ہے I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. میں نے بتایا کہ یوحنا کی انجیل, متی, مرکز, لوکا کی انجیل سے ٹوٹلی ڈفرینٹ سٹائل, ڈفرینٹ وے میں لکھی گئی ہے, تھیولوجیکلی لکھی گئی ہے. تو یوحنا کی انجیل میں صرف ایک دفعہ کنگڈم آف گاڈ کا ورڈ آیا ہے جو یہاں پر آیا ہے. متی, مرکز, لوکا میں جو ہے متی کی انجیل میں 14 دفعہ جو ہے کنگڈم آف گاڈ ہے, 32 ٹائم کنگڈم آف ہیون ہے. مرکز کی انجیل میں 14 دفعہ ہے. لوک کی انجیل میں کنگڈم آف جو ہے گاڈ جو ہے وہ بار بار آیا. یوحنا کی انجیل میں کہیں بھی کنگڈم آف گاڈ کا اس کے علاوہ ریفرنس نہیں آیا, کیونکہ بہت سارے جو چیزیں باقی سنپٹک گاسپلز میں تھی, جان ان سے ہٹ کے لکھتا ہے, ڈفرینٹ لکھتا ہے, اور وہ یسوع کو لوگوس, یسوع کو خدا بتاتا ہے, اور بتاتا ہے کہ کیا کیا وٹنسز ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہا ہے. اب وہ اس کو کہنے لگا کہ For no one could perform the miracles, signs you are doing if God were not with you. In reply, Jesus declared, یسوع اس کو کہتا ہے I tell you the truth, میں تجھے سچ کہتا ہوں, no one can see the kingdom of God unless he is born again. جب تک کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہوتا. اب نیکودیمس پچھلے 2 ریفرنس بھی اس نے دیکھ لی, اس کے پاس تھے, وہ یہودی ہے. اب یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں بھی ہم دیکھیں گے, یہودی اپنے آپ کو ڈی این اے کی بیس پہ سیوڈ کہتے تھے. ڈی این اے کی بیس پہ سیو ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ابراہام کی نسل سے ہیں,
جو بھی ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوگا وہ جو ہے آسمان کی بادشاہی کا وارث ہے. اب نیکودیمس نہ صرف ابراہیم کی نسل سے تھا، وہ ربی بھی تھا، وہ فیریسی بھی ہے، یعنی وہ پاک ہے، اس نے اپنے آپ کو سیٹ اپارٹ کر لیا ہوا ہے خدا کے لیے، اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے خدا کے لیے، وہ ہر وقت خدا کی بندگی، خدا کی حضوری میں رہتا ہے. تو وہ تو کلیئر ہے اس کو اپنا جو ہے ڈیسٹینیشن، وہ شیور ہے اپنی جرنی کے بارے میں کہ میں تو اب ہر وقت دعا میں ہوں، خدا کا کلام سکھا رہا ہوں لوگوں کو، استادوں کا استاد ہوں. تو وہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے unless he is born again. کہتا ہے how can man be born when he is old. بوڑھا بندہ ہو کے کیسے بندہ جو ہے پیدا ہو سکتا ہے. یسوع کہتا ہے surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. نیکودیمس کہتا ہے کہ دوبارہ وہ ماں کے پیٹ میں کیسے، وomb میں کیسے جا سکتا ہے جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا ہے. یسوع نے جواب دیا میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. اس ریفرنس کو لوگ بیپٹزم کے ساتھ کوڈ کرتے ہیں، ہم کبھی بعد میں اس پہ بات کریں گے. یہ بپتسمے کی بات نہیں ہو رہی جہاں پانی کی بات ہے، کیونکہ اسی کے اندر اس کا جواب ہے. اسی کی جب ہم ایکسپوزیشن کرتے ہیں تو اسی پیسیج میں ہے. اور بپتسمہ جو ہے سالویشن کے لیے ضروری نہیں ہے. پالوس کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ بپتسمہ، میری منسٹری بیپٹزم بپتسمے دینے کی نہیں ہے. جو سالویشن جو ہے وہ خدا کی طرف سے وہ بتائے گا. وہ کہتا ہے یسوع نے جواب دیا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی شخص پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. بشر سے تو بشر پیدا ہوتا ہے. So don't worry, I think it will switch off automatically. Alright, okay. کہتا ہے بشر سے تو بشر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان سے کیا پیدا ہوگا؟ انسان. مگر جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے. دیر بعد بھیج رہے ہیں، اکٹھے نہیں بھیجا انہوں نے. کچھ جی سوری. کہتا ہے بشر سے تو بشر ہی پیدا ہوتا ہے، مگر جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے. پھر وہ کہتا ہے حیران نہ ہو کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تم سب کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. ہوا جدھر چلنا چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے. روح سے پیدا ہونے والا ہر آدمی کا حال بھی ایسا ہی ہے. نیکودیمس نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ یسوع نے کہا تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کے مجھ سے پوچھتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کیسے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خود سے کیسے انسان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر مجھ سے پوچھتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو جو ہے کریشن، نئے سرے سے پیدائش کے ریفرنس موجود تھے. 5 سے زیادہ پیسیجز ہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. 23 سے زیادہ پیسیجز نیو ٹیسٹمنٹ ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ تو ایک جسٹ جرنل یسوع مسیح کی اور نیکودیمس کی ڈسکشن ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں پطرس کے خط میں، افسیوں کے خط میں بہت لمبے ریفرنس ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، اور جب انسان نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یوحنا کے ہم پہلے باب میں بار بار آئیں گے، تو پہلے باب میں ہی نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے یوحنا بتا دیتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں وہ بتا رہا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا ماڈل کیا ہے. کہتا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں یہ حق بخشا کہ وہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے. وہ نہ تو خون سے، انسان جو ہے کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خون سے. اور لکھا ہے نہ جسمانی خواہش سے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو آف کورس جسمانی خواہش سے پیدا ہوتا ہے. نہ انسان کے اپنے ارادے سے. جب ہم بچے پیدا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے ارادے ہوتے ہیں، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. سو کوئی بھی انسان نئے سرے سے خود پیدا نہیں ہو سکتا. سالویشن جو ہے وہ صرف خدا کی مرضی پہ ہے. خدا کی مرضی پہ ہے. خدا جو ہے وہ ریفائن کر سکتا ہے. خدا ہمیں جو ہے نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتے. اور نیکودیمس کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو اسرائیل کا استاد ہو کر جو ہے یہ بات پوچھتا ہے، کیا تجھے یہ بات نہیں پتہ؟ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
میں پاسٹر ہوں, میرا بیٹا جو ہے پاسٹر ہے, وہ سیف ہے. نہیں, ڈی این اے از ناٹ اے کنڈیشن آف سیفٹی. اگر ڈی این اے کی وجہ سے سیف ہونا ہوتا تو یہودی بالکل یہی سمجھتے تھے. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور نسل کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ہم سیف ہو جائیں گے. نو, کوئی بائبل میں کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ سیف ہیں تو آپ کے بچے بھی سیف ہوں گے. نئے سرے سے پیدا کرنا خدا کا کام ہے. اور یاد رکھیں, اگر خدا نے آپ کے بچوں کو نئے سرے سے پیدا کیا تو یہ خدا کی لیاقت ہے. آپ کا ارادہ, آپ کی ایفرٹ, آپ کا زور جو ہے وہ زیرو ہے. بائبل کی جب ہم رائٹنگ دیکھتے ہیں تو بائبل کی رائٹنگ میں ایک ڈفرینٹ چیز پہ جانے لگے ہیں, جس کلیئر کرنے کے لیے, اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. بائبل کی رائٹنگ میں نیریشنز ہیں, پوئٹری ہے, ایلوگری ہے, اپوکلپٹیو رائٹنگ ہے جیسے مکاشفہ کی ہے, اپسٹلز ہیں, اور کچھ رائٹنگ ہے یونیورسل پرنسپل. کون سی؟ یونیورسل پرنسپل. جیسے امثال کی کتاب ہے, وہ یونیورسل پرنسپل ہے, وہ پرومس نہیں ہے. بچے کو جس راہ پہ جانا ہے بچپن سے اس کی تربیت کر, وہ بڑے ہو کر بھی اس سے نہیں. یہ یونیورسل پرنسپل ہے. دیٹس اے پرنسپل فار ایوری ون, بٹ اٹس ناٹ پرومس. ہو سکتا ہے وہ بڑا ہو کے بدزن ہو جائے, بڑا ہو کے چینج ہو جائے, بٹ سالویشن بائبل کے پرومس فرق ہے. بائبل میں نئے سرے سے پیدا ہونا وہ خدا ہی کر سکتا ہے. وہ کسی کے باپ پہ میسر نہیں ہے, کسی کے ماں پہ میسر نہیں ہے, کسی پاسٹر پہ میسر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں خدمت میرے لیے پروفیشن ہوں, جیسے میں نرس ایز اے پروفیشن ہوں, ہو سکتا ہے میں پادری ایز اے پروفیشن ہوں, لیکن میں نئے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا. یو گاٹ اٹ. لوگ اپنے پروفیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں. شاید میں اپنے پروفیشن ٹیچنگ میں بہت اچھا ہوں, شاید میں سرمن دینے میں بہت اچھا ہوں, شاید میں چیزوں میں بہت اچھا ہوں, لیکن میں شاید نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا جب تک پاک روح مجھے خود پیدا نہ کرے. جب تک خدا مجھے خود پیدا نہ کرے. کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نئے سرے سے پیدا ہو گیا؟ بہت سارے ریفرنس ہیں. جیمس کے خط میں اس کی لمبی ڈیٹیل ہے, یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب اس کی ڈیٹیل ہے, پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں بات کرتا ہے نئے سرے سے پیدا ہونے, گلیشینز میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات ہے, ایفیشینز میں نئے سرے, پترس کا خط بڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ کیسے خدا نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا, اور جب جو شخص نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے اس کی کیا کیا کریکٹرسٹک ہوتی ہیں. سو یہاں تک جو ہے ہم نے صرف یہ دیکھا کہ یہ پیسج جو ہے بیپٹزم کے متعلق نہیں ہے, یہ پیدائش کے متعلق ہے, اور اس پیسج میں 8 دفعہ جو ہے پیدائش کا ذکر ہوا, اور نیکودیمس جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. اور ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے تو نیکودیمس جو ہے ایک ایکسپینسو اماؤنٹ آف مر جا کے اس کو قبر سے لے کے آتے ہیں, یسوع کو کفناتا ہے, دفناتا ہے, اور وہ اس بات کی شیورٹی تھی کہ ناؤ ہی از اے ڈسائپل آف جیسس کرائسٹ. لیکن اگر آپ ہسٹری میں لیجنڈس کو اسٹڈی کرتے ہیں, لیجنڈس جو ہیں وہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ 100% ٹرو ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کا خیال ہوتا ہے, لوگوں نے لیجنڈس لکھے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں نیکودیمس کے بارے میں مشہور تھیں. لیکن ایک بات سچ ہے, اگر ہم لیجنڈس کو دیکھیں کہ یسوع مسیح کو جب نیکودیمس دفناتا ہے تو نیکودیمس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے سین ہیڈرن سے. اس کے بعد وہ سین ہیڈرن کا ممبر نہیں رہتا, اور اس کی زندگی اتنی میزربل ہو جاتی ہے کہ ایکس کمیونیکیٹ ہونے کے بعد جو ہے ایک ریفرنس بتاتا ہے کہ اس کی جو بچے ہیں وہ غیر قوموں کے ہاں جا کے کام کرتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے, کیونکہ یہودی جب کسی کو ایکس کمیونیکیٹ کرتے تھے تو اس سے کھانا پینا بزنس ہر چیز بند کر دیتے تھے, جو اس بات کی شیورٹی ہے کہ ہسٹری میں نیکودیمس جو ہے وہ نئے سرے سے پھر پیدا ہوا. سو آج ہم سب دعا کریں گے اور آج یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ بھی یاد